السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج چاکلیٹ اسپنج کیک کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ پروفیشنل بیس پہ بھی یہی یوز ہوتی ہے اور آپ یہ کسی بھی ریسیپی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے کوئی سا بھی باؤنٹی کیک بنانا ہو، آپ نے چاکلیٹ ٹرائفل کیک بنانا ہو، مطلب کچھ بھی کوئی سا بھی کیک آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اس بیس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پتیلے کو ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے۔ تو یہ پتیلی ایزیلی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ میرے پاس نا 7 انچ کا پین ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ اویلیبل ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے ڈرائی چیزوں کو اچھے سے چھان کے رکھ لینا ہے۔ 1 کپ میں نے اس میں میدا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آدھا کپ میں نے اور میدا لیا ہے۔ اس میں سے میں کیا کروں گی، 2 ٹیبل اسپون میدا جو ہے وہ نکال دوں گی کیونکہ ہم اس میں کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ کو فلیور پسند ہے آپ نے اتنا ڈال دینا ہے۔ میں اس میں کم ہی فلیور ڈال رہی ہوں، جیسے کہ اگر آپ کو زیادہ فلیور کوکو پاؤڈر کا پسند ہے تو آپ نے آدھا کپ اس میں کوکو پاؤڈر ڈال دینا، میدا نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ بات غور سے سننی ہے۔ اچھا، یہ میں نے 2 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ 1 ٹی اسپون میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو اچھے سے ہم چھان لیں گے، چھان کے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں ایئر آ جاتی ہے اور ہمارا کام میں آسانی ہو جاتی ہے اور پروفیشنل ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں اور ہمارا کام آسانی سے بھی اور اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ویڈیو شارٹ ہو گئی تھی، مطلب کہ مجھ سے کلک ہی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ صرف سمپل میں نے 4 انڈے تھے، ان کو میں نے توڑ کے بول میں ایڈ کیا بس، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم سلو، بالکل مطلب زیادہ لو بھی نہیں ہے، نارمل اس پہ میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں چینی ایڈ کرنا شروع کریں گے اور چینی جب ڈالیں گے تو تھوڑی تھوڑی کر کے 3 بیچز میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی صرف سمپل میں اس کو ایسے ہی بیٹ کر رہی ہوں، میں نے چینی ایڈ نہیں کی اس میں۔ تو اب میں اس میں چینی ایڈ کروں گی جب انڈے تھوڑے سے فلفی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں 1 کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں۔ چینی آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہے، ایک دم سے زیادہ نہیں ڈال دینی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انڈا جو ہمارا پھول رہا ہوتا ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بیکنگ خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیک اچھا نہیں بنا، کیک فلفی نہیں بنا۔ تو یہ اتنا فلفی سافٹ کیک بنتا ہے نا، اس کو سو کرنے والا کیک بنتا ہے۔ یہ براؤنی کیک نہیں ہے، یہ وہ والا کیک ہے جو آپ کو بیکریوں میں ملتا ہے۔ یہ اس کا اسپنج ہم تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیکریوں میں جو ہمارا مطلب جس کے اوپر کریم لگی ہوتی ہے اور تھوڑا جوسی ٹائپ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے 3 بیچز میں اس کو ڈال دیا تھا چینی کو۔ اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کیا۔ اب اس میں 1/4 کپ کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے میں نے اس کو اوپر سے ڈال دیا تاکہ یہ اوپر رہے اور اچھے سے مکس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے ایک جگہ نہیں میں نے ڈالا، اس کو گھما کے تھوڑا سا ڈالا ہے۔ اچھا، یہ ڈالنے کے بعد مکس کیا۔ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے جتنے ڈرائی ہماری چیزیں ہیں، میدا وغیرہ، کوکو پاؤڈر، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، مکس کر کے اس طریقے سے اوپر سے ڈالتے جانا۔ اور آپ اسپیچولا لے لیں، اسے فولڈ کرنا ہے، ہاتھ سے فولڈ کرنا ہے، ہاتھ سے فولڈ کر لیں، یا آپ جسے انڈا پھینٹتے ہیں اس سے فولڈ کر لیں، جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اسپیچولا کی مدد سے فولڈ کر رہی ہوں۔ سمپل فولڈ کرنا ہے، آپ نے جلدی جلدی مکس نہیں کرنا۔ سپیڈ میں نے اس لیے بڑھائی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے سپیڈ کو بڑھا کے آپ کو دکھایا۔ سمپل اب اس پین میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ لیں گے۔ اور یہاں پہ نا مجھے مکھی بہت تنگ کر رہی تھی، اس کو بار بار آنا تھا کیک کے اوپر اور اس کو بار بار ہٹانے میں میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ اب میں نے اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو بیک کروں گی۔ اچھا، یہ میں نے تقریباً 30 منٹ، 25 سے 30 منٹ میں نے اس کو بیک کیا پتیلے میں۔ اگر آپ اوون میں کر رہے ہیں تو یہ 15 منٹ میں ہو جاتا ہے 160 پہ، ٹھیک ہے جی۔ 180 یا 160 پہ آپ کا اوون کا ٹیمپریچر کا حساب ہوتا ہے، یا آپ نے کس طریقے سے کون سا اوون ہے آپ کا، گیس والا ہے یا دوسرا الیکٹرک ہے، تو اس کا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو رکھا ہے، یہ مجھے 25 سے 30 منٹ میں ہمارا یہ ریڈی ہو گیا تھا کیک، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کو بالکل سلو آنچ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ نے بھی اس کو پہلے گرم کرنا، تیز آنچ پہ گرم کر لینا، اس کے بعد سلو آنچ پہ آپ نے اس کو رکھ دینا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ میں پہلے چیک کر چکی تھی لیکن نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو لیکن آپ دیکھیں اب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اب ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے باہر نکال کے رکھ دیں گے کاؤنٹر پہ۔ تو یہ میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کنارے یہ آرام سے باہر آ جاتا ہے، مطلب تنگ نہیں کرتا آپ کو۔ تو یہ دیکھ لیں، اس طریقے سے فلفی سا آپ کا اسپنج
स्पंज तैयार हो जाएगा। ये क्योंकि 7 इंच का है, इस वजह से ये थोड़ा मतलब आपको फ्लैट थोड़ा लग रहा होगा। अगर आप इसको 6 इंच में बनाएंगे तो इसकी हाइट और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसको कट मैंने कर लिया, कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा।